والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللہ پاک نے انسان کو کئی صفتیں اور جذبات عطا فرمائے. ان میں سے ایک بہت عظیم صفت بھی، جذبہ بھی، صلاحیت بھی عطا فرمائی، جس کا نام ہم عام طور پر اس کو محبت، عشق اور ایسے ناموں سے یاد کرتے ہیں. تو یہ الفاظ بھی بہت استعمال کیے جاتے ہیں اور واقعتاً انسانوں میں یہ پائی بھی جاتے ہیں چیزیں، لیکن اس کی سمجھ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو ہے، کچھ کو نہیں. ایک کھچڑی سی بنی ہوئی ہے. اس وجہ سے پھر جو ہے وہ جو اس کو درست استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہیں، اور شیطان پھر اس جذبے کو غلط بھی استعمال کرتا ہے، اور انسان کی اپنی جہالت کی وجہ سے بھی غلط استعمال ہوتا ہے. ایک بات میں جو چند پچھلے دروس میں نے عرض کی تھی کہ بہت سارے بندے یہ سمجھتے ہیں کہ محبت جو ہے یہ اختیاری چیز نہیں ہے، یہ مکمل طور پر غیر اختیاری ہے. بھائی بس جس سے ہو گئی جی، یہ ہو جاتی ہے، یہ کی نہیں جاتی. حالانکہ قرآن مجید اور حدیث شریف اس کے برعکس بات کر رہے ہیں. مثلا اگر قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم محبت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین سے زیادہ محبت کرو، جیسے کل میں نے آیت کا اشارہ کیا تھا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرو. اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. آپ فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو محبت رسول، اہل بیت کی محبت تعلیم کرو. اسی طرح اور کئی آیات ہیں، کئی احادیث ہیں جس میں اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں کہ دنیا سے محبت نہ کرو. مثال کے طور پر تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ اس کا حصہ خاص طور پر وہ اختیاری ہے، یہ بندے کے اختیار کی چیز ہے، یہ نری بندے کے اختیار سے باہر نہیں ہے. اب جو بندے جو ہے وہ سمجھتے غیر ہے، وہ سمجھتے اب جس سے ہو گئی بس ہو گئی، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں تو وہ بندہ پسند ہے، ہمیں وہ چیز پسند ہے، وغیرہ وغیرہ. تو پہلی بات تو یہ سمجھنا کہ اس کا جو کچھ حصہ ہے وہ بندے کے اختیار میں ہے. اسی لیے اللہ جل مجدہ اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بھی اچھی چیزوں سے محبت کرو، بری چیزوں سے نہ کرو. تو اس میں پھر یہ حاصل کیسے ہوتی ہے اس پہ پھر بیان ہوا تھا کہ اس میں پھر ایک پورا طریقہ کار ہے جو قرآن مجید میں، حدیث شریف میں مختلف موقعوں پہ بیان کیا گیا. ایک اس میں یہ ہے کہ جس کو آپ کان اور آنکھ دے دو اس سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے. جس کو کان اور آنکھ یعنی جس کے بارے میں آپ زیادہ سنیں او یا جس کے بارے میں جس کو آپ دیکھیں، ان چیزوں سے، ان بندوں سے، ان شخصیتوں سے اور ان اشیاء سے بندے کو جو ہے وہ محبت ہو جاتی ہے. تو جیسے لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں
کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے یا اللہ پاک کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے، تو اس کا جواب میں نے عرض کی تھی کہ بڑا آسان جواب ہے کہ آنکھ اور کان یہ دے دیں کسی کو. اب صحابہ کرام نے آنکھ سے محبت حاصل کی تھی، اس لیے ان کو صحابی بھی کہتے ہیں. محبت بھی ان کو نبی علیہ السلام سے ایسے ہی ہوئی کہ انہوں نے دیکھا آپ علیہ السلام کو. کئیوں نے جو ہے وہ سن کے محبت، جن کی ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی انہوں نے سنا، ان کو محبت ہو گئی. حضرت ویصل کرنے ساری زندگی نہیں دیکھا، زیارت کی، ان کو بھی محبت تھی. پہلے انبیاء علیہ السلام نے نہیں دیکھا، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، آپ نے سلام بھی بھیجا. جنات جو آپ سے ملے ان سے اور یعنی ہر نبی نے آپ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، تو ان کو محبت تھی ظاہر تب اسی لیے. اور انہوں نے کہاں سے حاصل کی؟ انہوں نے سنا تھا آپ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ پاک سے سنا تھا، اللہ کی وحی آئی. تو کچھ لوگ جو تھے انہوں نے دیکھا آپ کے زمانے میں آپ کو، تو ان کو اس وجہ سے محبت ہوگی. تو دیکھیں یہ کوئی بڑا، میں بار بار اس کا تو کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے، کوئی منطق اس میں کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ بھئی کان اور آنکھ جس پر زیادہ لگائیں گے، چیز اچھی ہو، اس میں کچھ فائدہ ہو، کشش ہو، وہ بس آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی، چاہے وہ جس کی طرف لگا لیں. اور جس کی طرف لگائیں گے اس سے آپ کو ہو جائے گی. تو یہ کوئی وظیفے کا کام نہیں ہے، لوگ اے جی وظیفہ دو، ٹھیک ہے وہ دعا کرنی چاہیے، وظیفے بھی ہیں، لیکن وظیفے سے محبت، صحابہ کرام سے پوچھے وظیفے سے محبت پیدا ہوئی ہے. یہ جو لوگ دنیا کی محبت میں، سیاست کی محبت میں، اور تو یہ وظیفہ پڑھا ہے انہوں نے، ہاں بعد میں وہ پڑھتے ہیں، وہ تو محبت کا اثر ہے کہ جس سے ہو جائے تو اس کا پھر وہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یعنی ان کا تذکرہ کرتے ہیں. لیکن تذکرہ کرنے سے محبت نہیں ہوتی، صرف جو ہے محبت یہ میں نے بتایا آپ کو تذکرہ سننے سے اور اس ہستی کو یا اس کے مظاہر کو دیکھنے سے ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ کوئی مطلب ہم لوگوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں، میں خود زیادتی کر رہا ہوں، ان کو روز کہتا ہوں اللہ پاک سے محبت کرو، نبی علیہ السلام سے محبت کرو، جی دین سے محبت کرو. تو یہ ان کو بتاتا ہی نہیں کہ کیسے ہونی ہے. ان کہتا وہ جانے دیں، یہ کرے. تو ان میں کچھ نہ کچھ تو ہر بندے میں ہوتی ہے، ہر مسلمان میں، وہ ایک فطری بھی چیز ہے. لیکن اس کو بڑھانا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ، کہ جب تک کہ میں سب سے زیادہ میری محبت غالب نہ ہو جائے. اب پھر یہ ہمارا ہی فرض بنتا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو، کہ ان کو طریقہ بھی بتائیں، طریقہ نہیں بلکہ ان کو سکھائیں، انہیں کہ آئیں مہینہ رہیں آپ کو ہو جائے گی. جس کی نکالنی ہے وہ بھی بڑا آسان نسخہ ہے، آنکھ اور کان اس کو دینا بند کر دیں، آنکھ اور کان دینا بند کر دیں، وہ دیکھیں مدم ہو جائے گی، مٹ جائے گی. اب مثلا کئی لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں سے بھی، فلاں لڑکی سے محبت ہو گئی، فلاں یہ ہو گیا، آپ کیسے جی جان نہیں، دل سے نہیں نکل رہی. بھئی آپ اسے بات کرنا، اس کو جب دیکھنا، اس کی باتیں سننا، فون سننا، مطلب یعنی چیزیں یہ آپ بند کریں تو خود بخود دیکھیں غائب ہو جائے گی کسی نہ کسی درجے میں، پھر چلو رہے، لیکن وہ تو اتنی بڑی بات نہیں. تیسری چیز ساتھ میں نے پھر بھی ایڈ کی تھی کہ وہ کیا، کہ کیونکہ آنکھ اور کان یہ دماغ کے اندر جاتے ہیں، دل کے اندر، کیونکہ یہ بذات خود تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں. تو سوچ، یعنی جس کی طرف سوچ لگائیں، یعنی اب تین چیزیں ہو گئیں، آنکھ یعنی کان، آنکھیں، اور جو باطن ہے بندے کا، سوچ ہے، سمجھ ہے، دل ہے. یہ جس کی طرف لگائیں، جس کو زیادہ سوچیں گے، جس کا تصور کریں گے، جس کے بارے میں سوچ بچار کریں گے، اس سے مطلب ہے یعنی ہو جائے گا. وہ سوچ بچار عام طور پر یہاں سے آتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اسی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا، اور اپنے شکر گزاری اور محبت کی جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ حاصل ہوگی. انسان کو پیدا کیا اللہ پاک نے، پھر فرمایا کہ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین
ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم صواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ سمع یعنی سننا، دیکھنا، اور افئدہ لعلکم تشکرون، تاکہ اس ہستی سے، ظاہر شکر بندہ اسی کا کرے گا جس کے ساتھ اپنا محبت قدردانی کرے گا، تو پھر جو ہے شکر گزاری اس بندے کی، اس ذات کی پیدا ہوتی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، دوسری جگہ میں ہے۔ تو اب یہ یعنی جس سے محبت کرنی ہے، اختیاری چیز ہے، یہ اختیاری معاملہ ہے، اپنا اس کو، اس کے بارے میں سنیں، اس کے بارے میں وہ دیکھیں، اور اس کے بارے میں اپنا سوچیں۔ یہ تو بیان ہو گیا تھا، یہ آپ نے سمجھ لیا تھا۔ اب اگلی تین چیزیں وہ کرنے والی ہیں، یہ تو بندے کے سمجھ لیں، دیکھنا، سننا، سوچنا، جس کے بارے میں جس کی نکالنی ہے اس کو دیکھنا، اس کا سننا، اس کے بارے میں سوچنا بند کریں، اس کے بارے میں اس کا تذکرہ یعنی ذہن کے ساتھ بھی بند کریں، وہ اپنا نکل جائے گی۔ تو اس لیے یہ کانوں اور آنکھوں اور زبان، اس پہ سوچ، اس پہ بڑا زور دیا گیا ہے کہ یہی سے اصل میں محبت ہوتی ہے، یہیں سے جو ہے وہ نکلتی ہے۔ کل جو ہے وہ تین چیزیں بیان ہوئی تھیں اور کہ عملی طور پر اگر بندہ محبت اور پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر کیا کرے، تین چیزیں جس پر آپ لگائیں گے وہ آپ کو اس کی بھی محبت ہو جائے گی۔ کون سی چیز؟ جان، مال اور وقت۔ میں نے مثالیں بھی دی تھی، بھائی یہاں ایک بندہ بھینس ہی لے آتا، اس نے جان، مال، وہ کہتا ہے جی میرا خون پسینہ لگا ہے، کوئی اس کو مارتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ گاڑی لے آتا ہے، کوئی اس کو ڈیمیج کرتا ہے، اس کو، وہ اپنے بچے کو بھی مارتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے اتنے پیسے لگائے تھے، اتنا میری محنت لگی، میرا خون پسینہ لگا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، انہوں نے اپنا جان، مال، وقت بھی نبی علیہ السلام پر لگایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وقت بھی دیا، مال بھی دیا، تو دیکھ لیں ان کی محبت کا درجہ وہ آگے بڑھ گئی، آگے چلی گئی۔ دین پر لگایا تھا، دین کی ان کو فکر تھی، ہمارا کچھ لگاؤ نہیں دین پر، ہمیں اس سے طرح محبت بھی نہیں ہے۔ جس پہ ہمارا لگا ہوا ہے اس کی ہمیں قدر ہے، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، اس پہ جس پہ آپ نے لگا دی اس میں۔ ایک بندہ پینٹنگ ہی بناتا ہے بڑی اچھی، اس کو ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ اس سے محبت، وہ اپنے فن کا جو ہے وہ یعنی اظہار کرتا ہے۔ تو یہ کل تین چیزیں بیان ہوئی تھی، بھائی بندے کی جو تعلق ہے، بھائی سوچ، آنکھیں اور زبان، یہ تو اب یہ پھر محبت ہو سکتی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی اگر محبت چاہتا ہے، وہ ان کے بارے میں سنیں، ان کے جمال کے بارے میں سنیں، ان کی سیرت کے بارے میں سنیں، ان کی خوبیوں کے بارے میں سنیں، ان کے شمائل کے بارے میں سنیں، ان کی اور چیزوں کے بارے میں سنیں، ان کے حسن خلق کے بارے میں سنیں، ان کے قصے، ان کے جو ہے جتنے بھی چیزیں، اسی طرح دیکھے، ان کے مظاہر کو دیکھے، مدینہ شریف ہے، روضہ شریف ہے، مطلب مجالس ہیں، میلاد کی مجلسیں ہیں، یا مثال کے طور پر اور بھی جتنے مظاہر ہیں، اولیاء اللہ خود نبی علیہ السلام کے مظاہر، کیونکہ وہ اصل ولی وہ ہوتا ہے جو آپ علیہ السلام کی کاپی، یعنی ظاہر ہے آپ کے جو حسن جمال اس کی تو نہیں، لیکن جو آپ کا جو اخلاق ہے، کردار ہے، اس کی تھوڑی بہت جو ہے وہ ان کے ساتھ رہنا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ محبت مل جاتی ہے جب بندہ ان کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ ان کو ان کے پاس محبت ہوتی ہے۔ تو یہ جو وقت لگانا، وقت دینا، اور یعنی جان، مال یعنی قربانی اور وقت، یہ جس چیز پہ دین پہ لگایا تو وہ برداشت نہیں کرتا بندہ، بھی اب دین کو نقصان ہو، نہیں لگا تو یہ چیز، تو یہ بھی آپ سمجھیں، یہ تین بندے کے متعلقہ ہو گئی، تین پھر جو ہے بندے لگاتی ہے محبت۔ اب اگلی تین جو ہیں اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے، جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں، یہ ہوتی ہے دوسرے بندے میں، آپ میں نہیں، دوسرے میں ہو تو آپ کو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ تین ہیں، تو اب یہ 9 ہو جائیں گی ٹوٹل۔ تو یہ ایک پورا نصاب ہے محبت پیدا کرنے کا، محبت کرنے کا، یہ صرف نعروں سے اور یہ 2-3 چیزوں سے نہیں، وہ ایک وقتی جذبہ ہوتا ہے، وہ پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر بندہ وہیں کا وہیں، وہ کہتا ہے جی جوش آیا تھا، جذبہ آیا تھا، پھر وہ ختم ہو گیا۔ وہ
اصل محبت نہیں ہوتی، وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، سمجھے؟ تو تین چیزیں جو جس میں ہوں اس سے بھئی بندے کو، اگر بندہ غور کرے تو اس سے محبت وہ کون سی ہے کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے. یہ اب میں دوسرے بندے کی بات کر رہا ہوں، آپ نے، یہ آپ کا کام ہے پھر سوچنا. کوئی آپ سے محبت کرے تو آپ کا احساس کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو بندے کو یعنی اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. بھئی یہ میرا، دیکھیں نا بہت سارے بندے جی میرا بہت کرتا ہے، میرا بڑا احساس کرتا ہے جی، مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اس سے بھی محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے. اب اس کے بارے میں سوچ لیں، اللہ جل مجدہ پیدا ہونے سے ہمارے پہلے ہم سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے، اور پیدا کر کے بھی اللہ پاک نے ہم سے محبت کی، ہر چیز دی، انبیاء بھیجے، عالم ارواح میں ہمیں روحیں دیں، اور اللہ جل مجدہ محبت کرتا ہے، یعنی صحیح محبت جس کو کہتے ہیں، یعنی بندوں سے. جیسے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا بھئی ماں سے 70 مرتبہ زیادہ مثال دی ہے. تو ہمارے ہاں اچھا جی فلانا میرے ساتھ یہ کرتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ محبت نہ ہو، وہ چیز اس میں کئی غرضیں ہوں، کئی چیزیں. اللہ پاک کی غرض کوئی نہیں. دوسری چیز جس سے محبت ہوتی ہے، اس میں اس ذات سے، جس بندے سے، جس شعب سے وہ پائی جائے تو وہ محبت بندہ سوچے تو وہ ہے وفا. وفادار سے محبت ہوتی ہے. تو اب یہ آپ کا کام ہے سوچنا، میں جس سے کر رہا ہوں یہ مجھ سے وفا کرے گا. کوئی بندہ ایسی عورت، کوئی بندہ ایسے مرد کے ساتھ کوئی عورت شادی نہیں کرنا چاہتی جو پتا ہو اس نے کل چلے جانا ہے، یا 10 دن بعد اس نے بے وفائی کرنی ہے. اس وقت ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ وفادار ہی ہوں گے، اس وقت ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ وفادار ہوں، وفا کریں گے، لیکن بعد میں پھر کہتے ہیں، روتے ہیں کہ دھوکہ ہو گیا، فراڈ ہو گیا، ہمیں کیا پتا تھا اس نے یہ کرنا ہے، ہمیں کیا پتا تھا اس نے وہ کرنا ہے. تو وفا اللہ پاک کی، دیکھیں جب سے اللہ پاک نے دنیا پیدا کی، دنیا سے پہلے عالم ارواح پیدا کیا، فرشتے بنائے اور نور بنایا، نبی علیہ السلام کا نور پیدا کیا. آپ علیہ السلام پہلی مخلوق ہے اللہ پاک کی، پہلے جو ہے شاہکار ہیں اللہ کی تخلیق کے. آج کے دن تک، اور اسی طرح قیامت کے دن تک، اور قیامت کے بعد بھی، جنتوں تک، اور اس کے بعد بھی ہمیشہ اللہ پاک نے کسی سے بے وفائی نہیں کی جس نے اللہ سے جو ہے وہ اپنی لو لگائی. بندوں نے ضرور چھوڑا ہے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا اپنا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اب ایمان ایک محبت کا مظہر ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. یہ مثال دی ہے کہ جس نے اللہ سے محبت کی، اللہ پر ایمان ہے، اس نے ایک مضبوط، جیسے کنڈے کو بندہ پکڑتا ہے، بھئی پکڑ لیا ہے. لَن فِسَامَ لَهَا، یہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا اس کو، بندے نہیں چھوڑنا ہے، یہ نہیں کبھی چھوٹا، یہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. تو وفا جو اللہ پاک کی ہے، آج تک کسی سے بھئی بندے نے تھوڑی بھی کی ہے، اور اس کو جو تو بندے کو قدرتی طور پر پھر ایسی ذات سے، ایسی شخصیت سے محبت، بھئی یہ اتنی وفادار، بھئی اس سے کریں تو وہ وفا. نبی علیہ السلام کا آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کس درجے، یعنی انہوں نے وفا کی، جس سے کافر سے بھی وعدہ کر لیا، کوئی بات کر لی، کوئی چیز کر لی، انہوں نے وہ ہمیشہ پوری کی. وہ کسی نے نیکی کی، احسان کیا، اس کا بدلہ دیا. آپ جیسا وفا کرنے والا بھی، کہ بندے جب بے وفائی بھی کریں تو پھر بھی آپ اس سے وفا کریں. امتی جب مطلب ہے یعنی نہ پورے اترے پھر بھی آپ اس کا جو ہے، تو ان کا آپ دیکھ لیں پھر جو ہے بھئی یہ صفتیں ان میں پائی جاتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جو ہے اولیاء اللہ میں بھی جو ہے وہ وفا، کسی ولی نے جو صحیح ولی ہو، ہماری طرح مطلب ہے کوئی نقلی مقلی، یعنی اس طرح کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو صحیح ہے انہوں نے جس سے بھی جو ہے اپنا ہمیشہ وفا کی ہے. وعدہ ہو، ویسے ہو، محبت ہو، جو بھی ہے اپنا وفا. تو دنیا کا دیکھ لے آج تک کسی سے اس نے وفا نہیں کی. تو یہ سوچنے والی چیز ہے، یہ محبت پیدا کرتی ہے اور نکال بھی دیتی ہے. پتہ چل جائے
میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، مثلا میں نکاح کر کل اس نے مجھے چھوڑ جانا ہے، اس بیوی نے میرے ساتھ رہنا ہے موت تک، تو فطری بات ہے بندے کو ادھر لگاؤ ہوگا، ادھر جو ہے وہ کہے گا نہیں یہ تو میں اتنے دھوکے میں نہیں آنا، میں تو ذلیل ہو جاؤں گا۔ تو وفا تو دنیا نے وفا نہیں کی، دنیا کی چیزوں نے وفا نہیں کی، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں جہاں یہ بیان کیا ہے کہ بھئی کچھ چیزیں جو ہے انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ، بھئی عورتیں، دولتیں، زمین، مربے، ڈیرے، اور جی مال مویشی، سونا چاندی، یہ بینک بیلنس، آگے اللہ نے سارا بیان کر دیا، متاع ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا کہ یہ ساری ختم ہونے والی چیز، یہ وفا کرنے والی چیزیں نہیں، اتنا تمہیں بتا دوں۔ وہ متاع دنیا کا مطلب ہے یہ وفا نہیں آپ سے کرے گی، کیونکہ دنیا یہ نام ہی، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ چیز ادنا ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے، دنا دنیا، دنیا کا لفظ ہی وہاں سے بنایا گیا کہ یہ اس کی فطرت میں وفا نہیں ہے، یہ ہے نہیں، یہ ہے یہ ادنا چیز کی۔ تو یہ بیان کر دیا گیا کہ بھئی یہ چیزیں، یہ مال و دولت، یہ چیزیں اللہ پاک نے بھئی یہ وفا نہیں کریں گے، ان کے بارے میں اللہ پاک اپنے بارے میں بیان کیا۔ بندے نے جب چھوڑ بھی دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، نبی علیہ السلام پھر بھی بلا رہے ہیں بندوں کو، امتیوں کو، اولیاء اللہ۔ تو یہ دوسری چیز یعنی محبت، اور جو آپ سے محبت کرے اور جو وفا کرے، اس سے پھر تو یہ پھر جب بندہ سوچتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے اس کے بارے میں، تو اس کو پھر جو ہے اس سے پھر محبت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ میں وفادار سے تعلق رکھوں، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں یعنی جو مجھے چاہتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے کروں، تو اللہ پاک نے تو کی ہوئی ہے۔ تیسری چیز جو ہو تو اس سے یعنی یہ بھی محبت پیدا کرتی ہے، یعنی یہ اختیار ہے میں بندہ یہ سوچے، وہ کیا؟ وہ ہے کہ وہ چیز یا بندہ یا ذات آپ کے ساتھ مخلص ہو۔ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا یہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہے، دوست ہے، یار ہے، یہاں تک کہ جانور ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو آپ اس کی قدر کرتے ہو، آپ کو تو یار میرے ساتھ مخلص ہے، یہ بالکل اس کی کوئی اس طرح مطلب یعنی کوئی دھوکہ نہیں، کوئی شے نہیں، میرے ساتھ اس کا جو ہے تعلق جو ہے اخلاص پہ مبنی ہے، یہ میرا ہے، غرضوں سے پاک ہے، تو یعنی میرے ساتھ اس کا خالص تعلق ہے، کوئی غرض نہیں اس کی، کوئی غرض نہیں اس کی۔ تو اب آپ خود سوچیں یہ کلیہ اگر لگائیں تو کون اس پہ پورا اترتا ہے؟ اللہ پاک کو آپ سے کیا غرض ہے؟ نہ اس کو عبادت کی ضرورت، نہ اس کو معرفت کی ضرورت، نہ اس کو کسی شے کی ضرورت، وہ غنی ہے، تو وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے کہ وہ خود کوئی نہیں چاہتا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات جس نے بھی تجھے چاہا ہے وہ اپنے لیے چاہا ہے، اپنے لیے نہیں، اس کی اپنی غرض ہوتی، یا کچھ اپنے لیے کچھ تیرے لیے، اور وہ ایک ہی ذات ہے جس نے تجھے صرف تیرے لیے چاہا ہے، وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اب ڈھیر مطلب ہے کچھ تو دوست ویسے ہی وہ اپنی غرضیں لے کے وہ اپنی مرضی سے اپنے لیے چاہ رہے ہیں، اپنی غرضیں انہوں نے پوری کرنی، کچھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں یعنی ایک قسم کی، لیکن ان کی کچھ اپنی بھی غرضیں ہیں، کچھ آپ کے لیے، کچھ اپنے لیے انہوں نے تعلق رکھا، جیسے میاں بیوی کا تعلق ہے، ماں باپ اور بچوں کا تعلق ہے، کچھ اپنے لیے اس کا بھی کرتے ہیں، اولاد کا بھی، لیکن کچھ اپنا بھی ہے، ہمارا خیال کرے گا، ہمارے لیے دعا کرے گا، ہمارے لیے جو ہمارا نام ہوگا، میاں بیوی کا میرا خرچہ دے گا، بیوی کو خامند کوئی ہے، وہ مختلف بھی کسی درجے میں ہوں، لیکن کچھ اپنے لیے، کچھ کسی کے لیے، یعنی اپنے لیے کچھ اس بندے کے لیے۔ لیکن حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک تجھے صرف تیرے لیے چاہتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسا ہی، وہ بھی امتیوں کو صرف انہی کے لیے چاہتے ہیں، آپ کو کوئی غرض نہیں، آپ کے درجے میں کوئی اضافہ
ہماری وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑا سوال قائم کیا۔ یہ اب تھوڑی سی گہری بات ہے، چلو آئیے تھوڑی سی بتائی دیں آپ کو معرفت کی، اور نبی علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ جب بندہ، آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم سے کوئی نفع نہیں ہو سکتا، وہ جو ہے بھئی ہم سے کوئی نہیں، ان کو اللہ نے جو دے، تو ہم آتے ہیں کہ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں، ہم درود شریف پڑھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا درود و سلام پڑھتے ہیں، تو اس سے تو اللہ پاک جب ان پر رحمتیں برکتوں کا دیتے تو اس سے تو لگتا ہے بھی ان کو کچھ فائدہ ہوتا ہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ سوال ہے نا کہ بھئی کیا آپ علیہ السلام کو بھی ہماری کسی بات سے فائدہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے سیدنا عبدالعزیز دباغ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں، نبی علیہ السلام ان سے لوگوں کو ہوتا ہے، ان سے مخلوق سے ہوتا ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، مخلوق کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے مثال دی، تو جب وہی نظر آتا ہے ہمیں کہ بھئی ان کے لوگوں نے ان کی خدمت کی، لوگوں نے ان کے لیے جانیں دیں، ان کی ازواج بھی تھیں، صحابہ اکرام نے مال جان وقت ان قربان کیا، پھر درود و سلام امت پڑھتی ہے سارا کوئی، تو یہ انہوں نے پھر اشکال بیان کیا علمی کہ بھئی ہمیں تو نظر تو یہی آتا ہے کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ نے پھر ایک بڑی زبردست قسم کی مثال دے کے سمجھایا، فرمایا کہ دیکھیں جو سمندر کا نظام ہے، سمندر پانی ہے، یہ بارش کیسے ہوتی ہے؟ بارش ہوتی ہے جب وہ سمندر کا پانی بھاپ بن کے گرمی کی وجہ سے وہ اٹھ کے بادل بن جاتے ہیں، پھر وہ بادل کیا ہوتے ہیں، بادل ایسے 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 آتے ہیں، بادلوں سے پانی برستا ہے پہاڑوں پر یا جس پر، وہ پانی ندی نالوں کے ذریعے کسی طریقے سے پھر سمندر میں جا گرتا ہے، مثال کے طور پر دریاؤں کے ذریعے۔ تو سیدنا عبدالعزیز دباغ نے پہلے تو مثال دی نا، وہی سمندر سے وہ پانی آتا ہے، وہ بھاپ وغیرہ جتنی بھی اٹھ کے وہ بن گئے بادل، اور بادل جو ہے وہ پھر پھرتے ہیں پہاڑوں پر، زمینوں پر، وہاں سے پھر پانی نیچے آتا ہے، اور پھر وہ ندی نالوں کے ذریعے پھر کچھ حصہ اس کا پھر سمندر میں دریا جا گرتے ہیں مثال کے طور پر، کیونکہ وہ پانی تو وہاں سے آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ظاہری طور پر جو بندہ دیکھنے والا ہے تو اس کو تو لگے گا کہ سمندر کے پانی میں دریاؤں سے اضافہ ہو رہا ہے، سمندر نفع اٹھا رہا ہے، یہ جتنے ندی نالے اس کے اندر جا رہے ہیں سمندر میں جا رہے ہیں نا، تو سمندر بھی فائدہ ہی اٹھا رہا ہے۔ لیکن انہوں نے فرمایا جو لوگ حقیقت جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ پانی گیا ہی اصل میں اس سے تھا، یہ تو صرف ایک چکر لگا کے واپس سمندر میں آ رہا ہے، بلکہ جنہوں نے لیا ہے وہ کم کر دیا ہوگا، زیادہ مطلب یعنی چیزوں نے، پھلوں نے، بوٹے نے، زمینوں نے فائدہ اٹھایا ہے، کچھ تو کم ہی جا رہا ہے واپس، تو وہ جو جا رہا ہے وہ بھی مطلب ہے کہ اس کا اپنا سمندر ہی کا پانی واپس جا رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے پھر مثال دی سیدنا عبدالعزیز نے فرمایا نبی علیہ السلام کا نور اللہ نے پیدا کیا، اسے ہر شے تخلیق ہوئی ہے، آگے پھر ان کی وہ رحمت ہے، رحمت تو اب مخلوق جتنا بھی نیک عمل کرے گی وہ کہاں سے آیا؟ وہ نبی علیہ السلام سے ہی آیا اصلاً۔ وہ جو درود و سلام پڑھ رہے وہ کہاں سے آیا؟ وہ حضور علیہ السلام ہی کا فیض ہے پہلے۔ تو یہ اب جو اگر ثواب ہم بیچتے ہیں قرآن کا، چیزوں کا، پڑھنے کا، جو مرضی کریں، وہ آپ ہی کا آپ کی طرف جا رہا ہے، بلکہ کم ہی جا رہا ہے ہماری طرف سے۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہماری طرف سے اصلاً حضور علیہ السلام کو کوئی نفع نہیں پہنچتا، نقصان ہو سکتا ہے پہنچتا ہو، نفع والی بات یعنی وہ جو پہنچتا ہے وہ انہی کا دیا ہوا ہے، انہی کا دیا۔ جیسے مثال کے طور پر انہوں نے اگر 1 کروڑ روپیہ ہمیں دے دیا، ہم اس میں سے 1000 دے دیتے ان کو، تو ان کا دیا ہوا ہے نا، دینے والے کو تو دیکھنے والے کو لگے گا جی یہ ان کو دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ انہی کا انہی کے پاس واپس جا رہا ہے۔ اب دینے والا ہے جی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، اللہ پاک کو دے رہا ہوں، لیکن حقیقت میں تو وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ کیا خرچ کر رہا ہے، وہ تو اپنا ایک جذبے کا اظہار کر۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اللہ پاک کو بھی یعنی مخلص ہے آپ کے ساتھ، نبی علیہ السلام مخلص ہے، غرضوں سے یعنی پاک ہے، اولیاء اللہ سبحانہ و تعالی وہ بھی مخلص بندے کے ساتھ،
آپ دنیا کا حساب لگا لیں، دوست ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، دوسرے ہیں، کاروباری شریک ہیں، وہ سارے وہ اپنے ساتھ مخلص کسی درجے میں یا اپنی غرضوں سے مخلص ہیں، وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں۔ تو آج کی بات بس یہ یاد کرنے والی ہے۔ پہلی تو 3 باتیں تھی، بھائی جس کو آنکھ دے دیں، جس کو کان دے دیں کان، اور جس کو سوچ دے دیں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی، جس کو نہیں دیں گے اس کی آہستہ آہستہ نکلنی شروع ہو جائے گی۔ اور دوسری بات جو ہے کہ جس پر جان اور مال اور وقت لگائیں گے، اسی لیے شریعت میں حکم دیا گیا بھئی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ اسی لیے کہا کہ یہ تاکہ ان میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہو، دین پر خرچ کرو، دین کی محبت پیدا ہو، نبی علیہ السلام کے لیے خرچ کرو بھئی، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور آج جو بتایا تیسری 3 چیزیں کہ وہ جو اس ذات میں کچھ پایا جائے جس کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، وہ کون سی ہیں؟ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، نمبر 2 وفادار ہو، اور نمبر 3 جو ہے مخلص ہو، بس یہ اسی طرح پھر 3 اور ہیں، وہ پھر آپ کل موقع ملا یا کریں۔ تو یہ ایک محبت کا پیکج ہے، یہ کوئی کھچڑی نہیں، یہ کوئی غیر اختیاری چیز نہیں، یہ پیدا بھی کر سکتا ہے بندہ اور کسی کی نکال بھی سکتا ہے۔ اور میں نے آپ کو اس لیے مثال دی نبی علیہ السلام کی حدیث سے کہ آپ نے جو فرمایا اپنی اولاد کو محبت سکھاؤ، میری اہل بیت کی، قرآن کی، اس کا مطلب حضرت عمر کو جو فرما رہے ہیں کہ جب تک کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت، وہ فرما رہے ہیں مجھے اپنی جان کم از کم زیادہ پیاری ہے۔ تو وہ آپ نے جب فرمایا کہ اچھا اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری جان سے بھی زیادہ میں نہ تمہیں محبوب ہو جاؤں۔ اگر ہمارے والا ہی ذہن ہوتا تو فرماتے یا رسول اللہ اس میں ہمارے اختیار ہی نہیں محبت کا، اب میں کیا کروں، مجھے اپنا آپ اچھا لگتا ہے اور اپنا۔ انہوں نے ایسے نہیں فرمایا، بلکہ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے اب میں جو ہے آپ سے زیادہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسے سوئچ ہیں، ایسے بٹن ہیں جس سے یہ ہو بھی جاتی ہے اور جس سے یہ نکل بھی جاتی ہے۔ باقی کشش جو ہے چیزوں میں ہے، لذت چیزوں میں ہے، اور محبت جو ہے یہ یعنی بیج کی طرح لگتی ہے، اس کا بیج پہلے لگایا جاتا ہے، اس لیے اس کا جو مادہ ہے وہ حبہ سے ہے کہ بیج سے یہ لگتی ہے، پھر اس کو پانی وغیرہ دے کے پھر وہ بیل بن جاتی، جس طرح میں نے عرض کی تھی، پھر وہ آہستہ 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 بیل، یہ عشق جو ہے یہ اصل میں بیل کا نام ہے، بیل کا نام ہے۔ جس طرح یہ مثلا یہاں بیل لگائیں تو وہ ساری دیوار کو کور کر لے، اس بیل کو عشق یعنی سمجھ لیں کہتے ہیں، وہاں سے یہ لفظ یعنی محبت تو بیج ہے، لیکن یہ اب یہ بیج نکل کے یہ بیل بن کے اس کو کور کر لے کسی شے کو، اس کو پھر عشق کہتے ہیں۔ تو یعنی اسی طرح بندے کو، امتی کو، وہ تو دل میں اگے گی، لیکن جب اس نے ایسا کور کر لیا بندے کو کہ دیکھتے ہیں بندے کو صفات الہیہ کا وہ مظہر ہے، اس میں حلم پایا جاتا ہے، اس میں کرم پایا جاتا ہے، اس میں رحمت پائی جاتی ہے، اس میں جو ہے عفو پایا جاتا ہے اللہ کے فیض جو صفتوں کا، تو وہ بیل پھر جو ہے وہ یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ ابھی آج۔ اس طرح نبی علیہ السلام کے جو اخلاق عالیہ ہیں، آپ کا ہے، آپ کے جب وہ چھا جاتا ہے، دیکھتے بندے کو ہیں، معاملہ بندے کے ساتھ کرتے ہیں، یاد نبی علیہ السلام آتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے پھر وہ عشق بن جاتا ہے۔ پھر آگے عشق کے بھی آگے منزلیں ہیں، وہ اور بات ہے۔ اب کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لے، ورنہ پھر جو ہے چلا۔ اللہم صلی وسلم علی آپ نہیں پوچھ رہے تو میں ہی پوچھ رہا۔ آپ فرمائیں کون سی چیزیں ہیں جس سے محبت پیدا ہوتی ہے؟ کیسے پیدا کرنی ہو اللہ پاک کی، نبی علیہ کوئی بندہ ہی پوچھتا ہے، آپ جاتے ہیں یار میں تو اللہ کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہوں، کیسے بڑے میری دنیا کی نکالنا چاہتا ہوں، کیا آپ بتائیں گے اس کو؟ ہاں جی 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 بسم اللہ اس میں نا ہمارے نبی پاک نے ایک حدیث جو ہے نبی پاک کی وہ صلی اللہ ارشاد فرمائی تھی کہ جس کا پہلی جز اس کی یہ ہے کہ ہماری جو منہ مطلب سر کے آگے پیچھے کی چیزیں جس میں آنکھیں، کان، دماغ، یہ چیزیں ہیں، یہ جس کو بھی ہم دے دیں گے اس سے محبت کی جا سکتی ہے۔
دوسری آپ نے 3 چیزیں یہ بتائی تھی کہ جس سے محبت کی جائے گی اس میں جو ہے ہاں وہ ایک تو یہ ہوگا کہ وہ آپ سے بھی محبت کرتا ہو، نمبر 2 کہ اس کی محبت بے غرض ہو، آپ سے کوئی فائدہ نہ ہو، اور تیسری چیز اس میں یہ بتائی آپ نے کہ آپ نے تو کافی بتا دیا، اور کوئی جی آپ فرما دیں کوئی. ایک تو جیسے بتایا کہ آنکھوں سے اور کان سے اور سوچ سے محبت ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر جو ہے جان اور مال اور جو ہے فقط دینے سے جو ہے ہاں جس چیز پہ لگائیں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جی ایوب آپ بتا دیں جو آج کی 3 چیزیں. آج کی جو 3 چیزیں ہوئی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہے محبت، کہ بندہ جب کسی کو محبت دے گا تو اس کے بدلے پھر اگلے بندے کو بھی محبت ہو جاتی ہے. دوسری چیز جو اسی طرح وہ ہے وفا، جب اس کے اندر وہ وفا ہوگی تو پھر اس میں بھی اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے وفا ہونے سے. اور تیسری چیز بغیر کسی غرض کے لالچ کے وہ مخلص ہو کے اس سے محبت کرے. تو اس طرح ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. آپ دیکھ لیں نا لوگ تو عام سی چیزوں میں مثال کے طور پر وہ کہیں جی ہمیں جی نمبر 1 چیز چاہیے، چاہے وہ جوتا لینے گئے ہیں، چاہے وہ ٹیلی فون لینے گئے ہیں مثال کے طور پر، چاہے وہ کوئی کپڑا لینے گئے ہیں، دوائی لینے، وہ کیوں اچھی کوالٹی چاہتے ہیں؟ وہ کوالٹی میں نہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ وفا زیادہ کرے گی. یہی بات ہے نا جو اچھی چیز بندہ کہتا ہے جی بھئی پائیدار چیز ہو، اور جی سیمنٹ اچھا ہو، ٹیلی فون اچھا ہو، گاڑی مطلب ہے ایک ہو یہ یہاں کی بنی ہے نقلی مکلی ہے یہ وہاں کی بنی ہے صحیح، تو وہ بندہ کیوں لیتا ہے؟ بنیادی طور پر آپ دیکھیں گے بھئی وہ اصل میں محبت اس سے کر رہا ہے اچھی چیز سے، لیکن اس کی وجہ سے اس کی وفا ہے کہ بھئی یہ مجھ سے 10 سال نکال جائے گی، 20 سال نکال جائے گی، یہ کل ہی خراب ہو جائے گی. وہ بندہ کہتا ہے میں نہیں بھئی لے لوں گا یہ چیز. اور کوئی بات آپ کچھ فرما رہے اس کے متعلق؟ عرض کرنی تھی کہ یہ چیزیں ہم یعنی کہ چاہتے تو یار دوسروں میں ملے، خود میں نہیں پیدا. نہیں آپ خود کی تو بات کر رہے ہیں نا بھئی خود میں محبت کیسے پیدا ہو سکتی، یہی بات کر رہے ہیں نا. دوسروں کو نہیں ہم چاہتے، دوسروں کو چھوڑیں، ہم بات کر رہے ہیں بھئی ہم میں کیسے اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہو، اس کے لیے چیزیں بھی ہیں. دوسروں کو چھوڑیں، دوسروں کی جو سٹیئرنگ ہے یعنی وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے اندر اختیار میں جو چیز ہے ہم وہ اپنا کریں. وہی تو عرض کر رہا ہوں، وہی تو بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آج والی 3 جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ وفاداری ہم خود دوسروں سے اس طرح نہیں کرتے، یا آج جو یعنی کہ 3 چیزیں اس کے بارے میں کہ وہ خود میں نہیں اس طرح پیدا نہیں نہ اسی لیے پھر وہ لوگ آپ سے نہیں نہ محبت کریں گے. وہ آپ کو سیدھی سی بات ہے نا، آپ وہی بات کر رہے ہیں نا. آپ میں جب یہ نہیں ہوگی تو پھر آپ کو کون آپ سے پسند پتہ ہے بھئی یہ بات کرے پوری نہیں کرتا، کوئی اس کی مضبوط بات نہیں ہے، اس میں وفا نہیں ہے، نہ آپ سے کوئی شادی کرے گا، نہ آپ کے ساتھ کاروبار کرے گا، نہ آپ کو. یہی تو بات عرض کر رہا ہوں کہ بھئی یہ کمال کے درجے میں جو ہے اللہ اس کے رسول اولیاء صلحاء دین آخرت، جیسے علیہ السلام نے فرمایا تھا بھی آخرت جو ہے وہ سمجھے یعنی کونو ابناء الآخرہ، یعنی آخرت کے بیٹے بنو، مطلب یہ کہ اسے لگاؤ کہ وہ وفا کرنے والی ہے. دنیا وفا یہ نہیں کرتی، اس لیے اس سے پھر صرف جو ہے گزارا کرو، اس کو استعمال کرو، اور اس میں لیکن جو ہے یعنی وفاداری اس میں نہیں ہے. تو بعض اوقات بندہ وقت بھی دے رہا ہے، توجہ بھی ادھر ہے، آنکھیں کان بھی ادھر اس طرف لگائی، محبت محب ہو گیا نہیں تو پچھلا اس کا بعد وہ نظام درم برم ہو جاتا ہے اس توجہ کی وجہ سے، اس وقت دینے کی وجہ سے. اس کا حل کیا ہے؟ ہاں جی، اس کا حل جو ہے نا یہ جس طرح آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں یہ ہے کہ اس میں پھر توازن ہو. جیسے دین نے مثلا میں نے آپ سے عرض کی کہ اللہ پاک نے بھی قرآن میں فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم، آگے بیان کر کے ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ
ان سے بھی یعنی محبت تو اللہ اس کے رسول دین سے زیادہ ہے، لیکن اب ان سے بھی ایک درجے کی محبت اللہ کے لیے رکھنی ہے۔ تو جب بندہ مثال کے طور پر اللہ پاک کے پاس جاتا ہے یا اللہ کے قرب میں جاتا ہے تو اللہ پاک خود تم اپنے بیوی کا بھی حق پورا کرو، تم اپنے بچوں کا بھی حق پورا کرو، تم یعنی اگر محبت ان سے ہے، اللہ پاک سے ہے، توجہ ادھر کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو نبی علیہ السلام بھی یعنی فرما رہے ہیں کہ تم اپنے مخلوق کا حق بھی، والدین کا بھی۔ مثال کے طور پر دیکھیں حضرت اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت تو انتہا درجے کی تھی، اتنی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اتنا، لیکن حضور علیہ السلام کی بات ان کو پہنچی تھی، بھئی ٹھیک ہے مجھ سے آپ کو محبت ہے تو میں ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ پر والدہ کی خدمت، مطلب ہے شریعت میں دیکھیں کہ شریعت کا کتنا بڑا درجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی زیارت واجب یا فرض نہیں، شریعت میں مستحب ہے، لیکن والدہ کی خدمت فرض اور واجب ہے۔ اب دیکھ لیں نبی علیہ السلام کی زیارت، اگر یہ فرض واجب پھر تو وہ آتے کہتے میں وہ بھی تو فرض پورا کروں، لیکن چلو نماز پڑھنا نہیں، تو یہ محبت کی یہی ایک انتہا ہوتی ہے کہ پھر بندہ جو ہے وہ توازن جس کو بیلنس کہتے ہیں پھر وہ اپنا یعنی رکھے۔ تو وقتی طور پر بعض دفعہ بندہ پھر کسی میں مگن ہو جاتا ہے کسی چیز میں، تو محبت میں آ کے پھر جو تھوڑا بہت بندے سے ہو جائے کوئی کمی کوتاہی تو اللہ پاک اس پر پکڑتا نہیں، اس پہ یعنی اس کی معافی بھی ہوتی ہے، لیکن جو ہے ہونی نہیں چاہیے توازن، مطلب یعنی اس کو بیلنس کہتے ہیں کہ یہاں بتائیں گے بھئی روحانیت، اس کو ہم 7 درخت کہہ سکتے ہیں، 7 پارٹ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بندہ کا کامل بندہ اپنے اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق میں بھی توازن ہے، اپنے ذات کے متعلقہ بھی، اپنی فیملی کے متعلقہ بھی، اپنے مالی نظام کے بارے میں بھی، اور اپنے شخصی تعمیر اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی، پھر خدمت خلق، بھئی یہ 7 چیزیں ہوں تو تب اس میں یعنی زندگی کامیاب اور سکون اور جو ہے وہ توازن آتا ہے۔ یہی تو نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ صحابہ کرام کئی دفعہ فرما دیتے ایسی بات کہ آپ سے ہمیں بڑی محبت ہے۔ ایک بندہ آ گیا، وہ صحابی تھے، وہ کہنے لگے میں آ گیا ہوں، میرے والدین مسلمان نہیں ہوئے، مکہ سے وہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو میں انہوں نے بیان کیا کہ میں وہ رو رہے تھے، کہتے تھے نہ جاؤ نہ جاؤ، لیکن مجھے آپ کی محبت، اللہ پاک کی محبت، دین کی محبت غالب بھائی، میں آ گیا، میں نے کہا میں نہیں رہنا تو آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا آپ یہاں ٹھہر نہیں سکتے، ابھی واپس جائیں، مکہ شریف جائیں، اور جس طرح تم روتے ہوئے والدین کو چھوڑ کے آئے ہو، اب آؤ ضرور لیکن خوش کر کے واپس آؤ پہنچتے ہیں۔ تو یہ پھر محبت ہی جس ہستیوں کی ہے وہی پھر جو ہے وہ یعنی سکھاتے ہیں کہ پھر بیلنس کس طرح۔ اب اس محبت میں بھی کوئی جو ہے توازن ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تبھی مطلب پھر وہ یعنی فائدہ دیتی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ پھر اگلا مرحلہ ہے کہ بھئی پھر وہ اس کو توازن پیدا کرنا اس میں، اور پھر اللہ کے لیے، جس طرح فرمایا نا من احب للہ و ابغض للہ، پہلے اب بھی ہم سے بچوں سے، اولاد سے، چیزوں سے محبت اور ان کے ساتھ تعلق ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ ہمارا تعلق ہے، مثلا ڈائریکٹ بھائی ہے جی میرا خون ہے، ماں باپ ہے جی مجھے انہوں نے پیدا، مال ہے جی، اور ڈائریکٹ تعلق ہے نا۔ اب یہ کرنا ہے کہ وہ اللہ کی محبت سے ہو کر ان سے تعلق ہو، وہ اصل تعلق ہوتا ہے من حبا، یعنی لوگوں سے بھی محبت اللہ پاک کے لیے ہو۔ وہ یہ جو ڈائریکٹ والا مسئلہ ہے وہ جب اس کا میٹر پھرے گا، وہ کہے گا نہ میں باپ کو جانتا ہوں، نہ ماں کو جانتا ہوں، نہ کسی سے، میرا دل ہی نہیں ہے، چاہے تو وہ ان کے پاؤں دھو رہا ہے، چاہے تو وہ جو پاؤں جوتے مار رہا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کس وقت اس نے بدلنا ہے۔ اور جس نے اللہ پاک کے تھرو کیا ہوا ہے وہ ہمیشہ چیک میں رہتا ہے، نہ وہ حد سے بڑھتا ہے نہ وہ اس کے لیے، چاہے وہ اس کی بات سنے۔ تو یہ آئندہ پھر سیکھنے والی باتیں ہیں، اس میں توازن کیسے رکھنا ہے، اس میں کرنا ہے۔ پھر اللہ جیسے میں نے بتایا اگر بندہ مخلص ہے، محبت میں اس نے کیا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے پھر جو ہے کوئی نہ کوئی اس کا نجات بھی بنا دیتے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام تھے، اللہ پاک کے نبی، ہمارے دادا پردادا، انہوں نے جو پھل کھایا وہ اللہ پاک کی محبت میں کھایا ہے، لالچ سے نہیں کھایا، غرض سے نہیں کھایا، کوئی اپنی کوئی چیز پورا کرنے میں محبت، کسی اور چیز کی محبت میں
نہیں کھایا، انہوں نے اللہ پاک کی محبت میں آ کے کھایا ہے۔ یا قرآن اس پر دلیل ہے۔ ایک تو قرآن نے یہ کہا کہ فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، کہ آدم علیہ السلام بھولے، اور گناہ تو دیکھیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہ تو ان سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، تو یہی قرآن کی ولم نجد لہ عزما، ان میں گناہ کا تو ارادہ اور عزم بھی نہیں پایا جاتا، چاہے جائے کہ مطلب ہے گناہ عملی طور پر ہونا، تو تمہیں تو اس طرح۔ تو اب بات یہ ہے وہ بھولے کیسے؟ بس یہی دوسری آیتیں جواب دیتی ہیں کہ وہ اللہ پاک کی محبت میں بھولے ہیں، محبت میں بھولے ہیں، نافرمانی کرنے کے لیے اللہ فرمانا ہے نہیں، اس غرض سے نہیں بھولے۔ ایک بھولنا بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جی میں بھولا نافرمانی کرنے کی غرض سے، ایک ہے بھولا آپ ہی کے لیے محبت۔ مطلب تین چیزیں قرآن نے بیان کی۔ پہلے تو شیطان آیا، اس نے کہا وقاسمہما، پہلے وقت تھا کوئی بندہ ان کو اور تو ملا نہیں، اس نے پہلی، یہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اس نے اللہ کا نام ان کو بتایا، اللہ کے نام کا ذکر کیا، اللہ کے نام کا تذکرہ کیا، اللہ کے نام کی شان بیان کی، اللہ پاک کی عظمت بیان کی۔ وقاسمہما یعنی قسم جو ہے، اور جو حلف جو اس نے اللہ پاک ہے، بس آپ کا تو وہیں مطلب ہر چیز ختم ہو گئی۔ اللہ کا نام لیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ ایک بندے نے اللہ کا نام لیا کیونکہ آپ سے اللہ سے محبت تھی، اللہ کے خلیل تھے، بڑا لطف آیا اب میرے محبوب، وہ کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا پھر لو، تو اس نے قصہ مجھے تھوڑا بھول رہا ہے، یعنی بدر اسی کے لگ بھگ ہے، اس نے کہا پھر لو، اس نے کہا جی میں آپ کی یہ چیز مثلا بکریوں کا ریوڑ لوں گا تو تب لوں گا۔ وہ تھا فرشتہ ایک، اس نے پھر بڑی خوبصورت آپ نے وہ بکریوں کا ریوڑ دے دی، پھر اس نے آپ نے فرمایا پھر لو، اس نے کہا اب یہ چیز دو گے تو وہ بھی دے دی، وہ بھی دے، تو وہ اللہ کی محبت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ سے بڑی محبت تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے زیادہ تھی، کیونکہ آپ کو اللہ پاک براہ راست تعلق تھا۔ تو وہ جب اس نے اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا، بس آپ کا تو دماغ ہر چیز جو ہے بھول کے کہ بھئی اب تو یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، محبوب کی بات ہو رہی ہے، اس میں کیا۔ پھر اس نے کہا کہ دوسری بات اس نے کہی کہ میں آپ کی خیر ہاں انی لکما لمن اللہ، میں آپ کی بہتری ہی چاہتا ہوں، کہ تاکہ جو ہے آپ کو یعنی بہتری، آپ کو خیر آئے، آپ کا اللہ سے تعلق اور ٹھیک ہو جائے، اللہ سے اور زیادہ محبت، یہ وہ چیزیں اس نے خیر پائے۔ دنیا کی خیر ہائی وہ کیا کر، دنیا کو تو ان کو حاجت نہیں تھی، تو یہ تو انہوں نے میں اچھا یہ تو اللہ سے تعلق ہمارا اور اچھا ہو جائے گا، تو یہ خیر خواہی کر رہا ہے، جنت میں فرشتے پھر رہے تھے، یہ بھی انہی میں انسان۔ تو اس نے پھر تیسری بات یہ کی کہ ان تکون من الملکین، کہ آپ کا جس طرح جسم بنایا گیا ہے، اس میں کھانے کی، عورت کی مطلب خواہش ہے، کھانے کی خواہش ہے، عورت کی خواہش ہے، یہ ساری خواہشات بھی ہیں کھانے پینے کی جسم میں جو ہوتی ہیں۔ تو یہ بعض دفعہ وہ اللہ سے جو وہ تعلق بندے کا جس طرح فرشتوں کا ہے کہ مکمل تسبیح عبادتی، ان کا کھانا بھی عبادت ہے، جنت میں پھل آپ کے عبادت پھل ہے، آپ کو عورت کی طرف توجہ کرنا پڑتی ہے، آپ دونوں، تو آپ کو میں جو بتا رہا ہوں بات، وہ آپ کیا وہ ایسے تعلق نہیں اللہ سے رکھنا چاہتے کہ کوئی چیز ہی نہ بیچ میں رہے، نہ جنت کے پھل، نہ محلات کی ضرورت، نہ حضرت ہوا کی ضرورت، نہ کھانے کی ضرورت، آپ یہ بات۔ اور چوتھی بات اس نے یہ کہی، اب جو وہ باتیں کی، اب قرآن تو مختصر بیان کر، لیکن وہ تو لمبی ایک بات تھی جو اس طریقے سے پتہ نہیں کتنی دفعہ بات ہوئی یا کیا ہوا جو بھی۔ پھر چوتھی بات اس نے کی او تکون من الخالدین، دیکھیں آپ اللہ پاک سے تو محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے، لیکن آپ کو جس طرح بنایا گیا ہے یہ آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے، عمر مطلب ہے کہ یعنی آپ یہ مطلب یعنی بالکل دنیا سے جنت میں سے فنا بھی آ سکتی ہے آپ پر۔ ہاں ایک چیز ہے کہ آپ فرشتے بھی بن سکتے ہیں، فرشتوں کی طرح کوئی غرض نہیں ہوگی، اور کبھی آپ کو موت نہیں آئے گی، اب تو آپ ہر چیز بھول گئے، یہ اللہ کا تمہارا پہلے ہی اتنی محبت ہے، اچھا کیسے کیا کرنا ہوگا،
یہ پھل کھا لیں. انہوں نے کھا لیا، لیکن پیچھے جو ہے ساری محبتیں ہی تھیں، سارا اللہ سے درد، لیکن اس میں ایک بھی کوئی دنیاوی یا کوئی چیزیں اپنا یا اس طرح کی غرض نہیں. تو اب اللہ پاک کو اللہ پاک نے پھر گواہی دی کہ فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، کہ آدم نے بھولے، لیکن میں نے آپ کو بتایا بھولے بھی وہ رب تعالیٰ کی محبت میں آ کے. نماز پڑھتے ہوئے ولی بھی بھول جاتے ہیں. آپ علیہ السلام کو لقمہ دیا گیا، آپ علیہ السلام نے دو رکعتیں کی بجائے 4 رکعتیں جو ہے ایسے موقع سکھا. اس کی مختلف حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن انبیاء کا، اولیاء کا جو بھولنا ہے وہ نماز میں وہ شدت حضوری سے ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک کی طرف اتنی توجہ کہ رکعتیں بھول جانا. ایک ہے ہمارا کہ بھئی دنیا اور مال کی طرف توجہ، رکعتیں بھول جانا ہے، تو ظاہری تو بھول جانا ہی، لیکن وہ کس غرض سے بندہ بھولا ہے، یہ زمین اسمان کا فرق پڑ جائے. ایک بندہ اللہ کے لیے بھول گیا ہے، اللہ پاک کی محبت میں، اللہ پاک کی طرف تعلق اور اللہ پاک کے بارے میں سوچتا اتنا گہرائی میں ہے کہ وہ بھول گیا، تو اب اللہ پاک اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں. اسی لیے جو ہے جو بھول تو ویسے جانا بھی جو ہے وہ گناہ نہیں. تو انبیاء پہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں، یا کوئی بندہ کہ آدم علیہ السلام نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ ان کا تو پھال کھانا جرم ہے نہیں، لیکن اس کا یہ کہنا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ بن جائے گا. کیونکہ رمضان میں آپ دیکھیں نا، روزہ رکھا ہوا ہے، آپ بھول گئے، آپ نے پانی پی لیا، آپ نے کھانا کھا لیا، آپ نے سیب کھا لیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ نہیں ٹوٹتا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے اس کو کھلا دیا. تو جس کے حکم سے روزہ اسی نے کھلا دیا تو ٹوٹنا کیسے ہے؟ تو اللہ نے کھلا دیا، حالانکہ بھولا. تو وہ بھی آدم علیہ السلام کا پھل وہ سمجھ لیں اللہ نے ان کو جو کہ بھول کے اپنا وہ پیچھے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں آپ کو مثال بس عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ بندہ توازن بیلنس میں رہے، اور دوسرا یہ کہ محبت میں، اور کہ آ کے کوئی اس کے مطلب ہے کوئی کر بھی دے تو اس کا پھر جو ہے معاملہ اور ہوتا ہے. اللہ جل مجدہ جو ہے اس کے ساتھ اور معاملہ فرماتا ہے. وہ نہیں ہوتا جو نافرمانی اور بدنیتی کی بنا پہ جو لوگ جو ہے باتیں کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس بعض دفعہ صحابہ کرام ہے محبت کی وجہ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کے پاس اما عائشہ کے پاس آئے کہ آپ علیہ السلام کے احوال آپ نے بیان فرمائے، تو انہوں نے کہا ہم کبھی آپ کھائیں گے نہیں، ہم تو ہمیشہ روزہ رکھیں گے. ایک صحابی نے عرض کیا، دوسرے نے عرض کی کہ مجھے تو یہ اگر یہ بات ہے تو اس طرح ان کے حوالے ہمیں تو اور زیادہ ضرورت ہے، میں بیوی سے تعلق نہیں رکھوں گا آج کے بعد. تیسرے نے کہا کہ میں تو آج کے بعد جو ہے سوؤں گا نہیں رات کو، مطلب ہے. تو جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے تنبیہ فرمائی، اصلاح فرمائی، تربیت فرمائی. فرمایا کہ کیا تمہارے لیے میرے اندر نمونہ نہیں ہے؟ مجھ سے زیادہ آپ نے فرمایا میں اللہ پاک کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہوں، معرفت رکھتا ہوں، اور اللہ کی طرف جو راہ جاتی اس کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہوں. اور جس نے میرے راہ چھوڑ دیا، میری سنت چھوڑ دیا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں سوتا بھی ہوں رات کو، عبادت بھی کرتا ہوں، بیویوں کے بھی حقوق پورے کرتا ہوں، اور اپنا دوسرے معاملات بھی کرتا ہوں، اور کھاتا بھی ہوں، یعنی کبھی روزہ رکھ لیا کبھی نہ، وغیرہ وغیرہ میرا. تو یہ پھر بیلنس پھر یہ مشائخ کا، علماء صلحاء کا کام ہوتا ہے پھر وہی لوگوں میں رکھنا. لوگوں کا تو یہ ہے کہ وہ جس طرف لگائیں وہ ایک طرف اسی طرف کیا پتہ چلے جائے، دوسرے سارے معاملات گڑبڑ ہو جائیں. اب دین کی خدمت کر رہے ہیں تو مطلب دنیا کا بھی، لوگوں کا بھی، اہل حقوق کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. جزاک اللہ. اللہ پاک مجھے بھی سب سے پہلے، میں سب سے زیادہ محتاج ہوں، آپ کو بھی سب کو محبت عطا فرمایا. محبت عطا کرنے کی جو ہے محنت، تھوڑی سی جو طریقہ بھی اختیار کرنے ہیں، اس کے معاملے میں ہم نرا اللہ دے دے. جیسے رزق کے معاملے میں بھی ایسا کریں، یا اللہ رزق دے دے، تیرا نام رزاق ہے، بیٹھ جائیں چپ کر کے. اس کے لیے ہر ایک نے کرچھا پکڑا ہوا ہے، کسی نے کھرپا پکڑا ہوا ہے، کسی نے ٹیکسی پکڑی ہوئی ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ ایسے. تو دعا اور ساتھ پھر جو ہے یہ جو عملی طور پر بندہ کرتا ہے نا، یہ بھی اصل میں دعا ہی ہوتی ہے. ایک زبان کی دعا ہوتی ہے، تو یہ جو عملی کوشش ہے
جو عملی کوشش ہے یہ بھی دعا ہی کی ایک ظاہری شکل ہے. کرنا اللہ نے ہی ہونا تھا، بیج ہم نے ڈال دیا، کاشتکاری کی نفع نقصان اللہ پاک نے دینا ہے. تو یہ بھی سمجھ لیں جو عملی کوشش جس کو ہم عمل کہتے ہیں یہ بھی ایک دعا ہی ہے، ورنہ نتیجہ اللہ ہی دیتا ہے اپنی رحمت اور فضل سے. دونوں بھائی پھر دعا مکمل ہو جاتی ہے جب زبان بھی اور ساتھ جسم بھی دعا کر رہا ہو، یعنی وہ عملی کوشش. تو پھر اللہ پاک سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.